ویلکم بیک ناظرین. میر صاحب جیسے کہ بات کریں کہ ملک ریاض نے تو اعلان کر دیا 2-3 دن بعد وہ پریس کانفرنس کریں گے, مزید انکشافات کا اعلان کریں گے جو خاصے اس سے بھی زیادہ ہیوی قسم کے ہو سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اب ارسلان افتخار کی طرف سے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ خاص طور پر عدلیہ پر بات آ رہی ہے, اگرچہ یہ ان کے بیٹے ہیں چیف جسٹس کے. چیف جسٹس تو اس پہ نہیں بولیں گے, نہیں بولنا چاہیے بھی نہیں, ڈیسنسی یہی ہوتی ہے. ارسلان افتخار آپ کورٹ میں جواب دے گا کہ یہ الزامات ٹھیک ہے, غلط ہیں, کیسے ہیں, کچھ ایڈمٹ کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے. اور 3 آپشن ہیں, لارجر بینچ بنا دیں وغیرہ, جو بھی کچھ آگے چلے گا فیصلہ وہ فوراً کر دیں گے, کورٹ ڈیلے نہیں کریں گے. معاملہ خاصا آگے چلا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اصل چیز جو بات دیکھنے والی ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ پڑ رہا ہے ہمارے ہاں, صرف عدلیہ پہ نہیں پڑ رہا, ہر ادارے پڑ رہا. انہوں نے کہا اور انکشاف کروں, کسی کے بارے میں کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کسی سیاستدان کے بارے میں کہہ سکتا ہے, اور سب کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے, پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ابھی اکرام سہگل صاحب کا فون آیا تھا, کہنے لگا تمہارا اور میرا نام نہیں آیا. میں نے کہا بڑے بدقسمت لوگ ہیں, اور کیا کہہ سکتا ہوں. تو میں تو خیر مذاق میں کیا, اللہ کا شکر ہے, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا کبھی ان سے رابطہ نہیں رہا, ورنہ کون ہے جن کا ان سے رابطہ نہیں تھا, اور اب کون ہے جس کے پاؤں نہیں کانپ رہے. یعنی اس کو سازش کہیں گے یا حقیقت کہیں گے؟ یہ کچھ بھی ہے وہ پتہ چل جائے گی. سازش تو ہے ہی ہے, اگر حقیقت بھی ہو تو یہ سازش کے ذریعے یہ بات سامنے اس طرح آ رہی ہے. میر صاحب آج جو ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان کو شامل کریں گے. نوما ندیم ہے, پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ سر ابھی قرآن اٹھانے کی بات ہوئی, ملک ریاض نے اپنی پریس کانفرنس میں اٹھایا. سر ہمارا اپنا ذاتی مفاد ہو, ملکی مفاد ہو, کوئی بھی ایشو ہو, کسی پہ الزام لگانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, قرآن اٹھانے کو ہم ہر چھوٹے چھوٹے ایشو پر بھی قرآن اٹھا لیتے ہیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں؟ طریقہ نہیں ہے. پہلے ذوالفقار مرزا نے کیا تھا, لوگوں نے بہت انجوائے کیا تھا. یہ تو ایک شو بز کا ایک طریقہ بن کے رہ گیا کہ آپ قرآن سر پہ رکھیں, قرآن ہاتھ میں پکڑیں اور بولنا شروع کر دیں. اور بلکہ اکرم شیخ صاحب نے بڑی مزے کی بات کی, جس کو ابھی میں نے بیان بھی کیا, کہ ان کو تو عادت ہے قرآن اٹھانے کی, بات بات پہ قرآن اٹھانے کی. جب یہ نواز شریف کے اور آصف زرداری کے درمیان بوربل کا معاہدہ ہو رہا تھا, تو اس وقت جو تیسرا آدمی موجود تھا یہی تھے. دوسرے کمرے سے قرآن اٹھا لایا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ وعدہ کریں کہ آپ اس پہ عمل کریں گے. تو انہوں نے کہا نہیں بھی قرآن کو بیچ میں نہ لاؤ, یہ مناسب نہیں ہوتا. تو بلکہ یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قرآن کو ہم نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ کریڈیبلٹی بندے کی نہیں ہوتی تو اپنی کریڈیبلٹی ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ مجھے بلیک میلر سمجھتے ہیں, جھوٹا سمجھتے ہیں, کچھ بھی سمجھتے ہیں. دیکھو اللہ کی قسم, یہ دیکھو میں قرآن ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں. یہ ڈیسنٹ بات نہیں لگتی جی اس کو کہنا. لیکن بہرحال کہا انہوں نے کیا کہ رات کے اندھیروں میں کتنی بار ملا ہوں آپ سے, اور بھائی موومنٹ کے دوران ملے ہو گئے. ویسے تو آپ اس دہلیز تک پہنچے نہیں, خود کہتے ہو سارے مقدموں کے فیصلے میرے خلاف آئے. تاثر یہ دیتے ہو کہ شاید مقدموں کے سلسلے ملیں, شاید پیسے لینے کے سلسلے ملیں. تو یہ تو عجیب و غریب سی بات ہو جاتی ہے نا جی. سائرہ سلطان آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ سر جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک جو پاکستان کا جتنا بھی سرمایہ ہے, 8 سے 10 فیملیز ہیں پاکستان کی جن میں گردش کر رہا ہے, اور عوام جو ہے وہ بیسک نیڈس تک کے لیے مجبور ہے. ہم اتنے بڑے بڑے ایشوز کے اوپر کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, ملک کے بڑے بڑے ایشو کیا ہیں؟ ہماری سوچ, عوام کی سوچ کو انہوں نے روٹی, کپڑا, CNG, پیٹرول تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. لوڈ شیڈنگ بھی, لوڈ شیڈنگ گھر میں اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے تو بہت دور جا چکا ہے. تو یہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر عوام کی رائے, نقطہ نظر ان کا دیکھنا چاہیے, ان عوام تک یہ سارے مسائل کیسے پہنچائے جائیں؟ اصل بات درست ہے. اصل بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اپنے اپنے لیول پر, اپنی اپنی سطح پر. امریکہ میں لوگ جو ہیں سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, آکوپائی وال اسٹریٹ, یعنی جو ان کا کیپٹل ہیڈ کوارٹر ہے سمجھے, جس کو کہتے ہیں اس پہ قبضہ کر لو. وہ کہتے ہیں کہ جی سرمایہ داروں 1% نے 99% لوگوں کے ریسورسز پر قبضہ کر رکھا ہے. 1% موومنٹ کہہ رہے ہیں اسے, کہ 1% لوگوں نے دنیا کے 99% جو وسائل اس پہ قبضہ کر رکھا ہے. یہ امیر غریب کا فرق اس سسٹم میں پچھلے 20-25 سال میں بہت بڑا ہے. پہلے بھی تھا لیکن اب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اچھا, یہاں دولت مند جو آدمی ہوتا ہے وہ کارپوریٹ کلچر سے کم آتا ہے جی. وہ لگتا یہ ہے کہ اس نے دولت کہاں سے لی, کیسے لی. اب مثلاً بہت سے لوگوں کی دولت نون ہے کہ اتنے کروڑ ہوگی یا اتنا ارب ہوگی, کچھ بھی ہوگی وہ نون ہوگی. کچھ لوگوں کی دولت نون ہی نہیں ہے. 40 کروڑ دے دو, 14 کروڑ دے دو, کیسے آئے بھائی؟ اگر آپ نے مکان بنائے, بیچے, یہ کیا, تو اس کا ذرا حساب کر کے بتاؤ کہ تم نے کیا لوٹا ہے لوگوں کو. تم تو ایک طرف کہتے ہو کہ میں تو بہت فلنتھراپسٹ ہوں, میں اپنے پیسوں کا زیادہ حصہ جو ہے خدمت خلق پہ خرچ کرتا ہوں. اتنا بڑا پیسہ کیسے آ گیا؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے 1,22,000 لوگوں کے پیسے لے لیے پلاٹس کے لیے. پلاٹس آپ کے پاس کم ہیں. اب اگر آپ نے 40,000 لوگوں کو پلاٹ دے دیے اور ان کو
خوشحال زندگی دے دی اور 60,000 لوگوں کے پیسے لے کے اپنے بینک میں رکھ دیے اور ان پیسوں کو چلا رہے ہیں, کبھی اس کو پھینک رہے ہیں, کبھی اس کو پھینک رہے ہیں, اور اس بات سے کہ کچھ چکر چلا کے کسی دن آپ بس یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اب اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہوں جب کہ ایکسپوز ہونے کا وقت آ گیا ہو, تو وہ ایکسپوز ہونے کی بجائے وہ ڈر کر وہ ساری بات کہہ رہے ہوں. تو ان ساری باتوں کو ذرا غور تو کرنا ہی پڑتا ہے نا. جی فائزہ, آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کل بلوچستان کا جو بجٹ آیا ہے اس میں 40 ارب روپیہ جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے مختص کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پہلے بھی پچھلے 2 سالوں میں جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے بڑی معروف شخصیات نے بہت پیسے اکٹھا کیا ہے. تو کیا یہ پیسہ ان تک پہنچ بھی رہا ہے, اور اگر پہنچ رہا ہے تو یہ لوگ کس طریقے سے اس کو یوز کریں, اس کو عوام کے سامنے کیوں نہیں لا رہے؟ اصل میں یہ آنا چاہیے, لوگوں کو اعتبار نہیں. سندھ کے بھی بے شمار لوگ جو ہے نا بے گھر ہوئے تھے اور دریائے سندھ کے کناروں سے اٹھ کر وہ سمندر کے کنارے پہ آگے آباد ہوئے تھے اتنی دور. اب ان کو واپس بھی نہیں لیا جا رہا, ان کی زمینیں تو ہیں نہیں اپنی, زمیندار ان کو واپس بھی نہیں لیتے. بڑے مسائل پیدا ہوئے, بلوچستان میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے. ایسی صورت میں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ ان تک پہنچتا کہ نہیں پہنچتا. ابھی تک زلزلہ زدگان جو آزاد کشمیر اور اس کے خیبر پختونخوا کے ہیں, ان کو ہم اس طرح نہیں بسا سکے جس طرح ہم نے بسانا تھا. اتنے سال ہو گئے, 7-8 سال کا وقفہ گزر گیا, وہ ویسے کے ویسے ترس رہے ہیں. ابھی مکان اس طرح نہیں بنے, ان کے معاملات دوسرے طرح نہیں ہوئے. تو یہ ساری تشویش ہے کہ ہم پیسہ صحیح طور پر لوگوں تک پہنچتا نہیں. کچھ علاقوں میں کچھ کام ہو جاتا ہے, کچھ علاقوں میں کم ہوتا ہے. اس صوبائی حکومت پر بھی ہوتا ہے انحصار کہ وہ کتنا کام کرتی ہے کتنا نہیں کرتی. این جی اوز بیٹھی ہوئی ہیں وہاں سندھ میں خاص طور پر, جو بیٹھ کر ان کے لیے کام کر رہی ہیں. ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں, فنڈز کیسے استعمال ہو رہے ہیں, ڈی سی صاحب عیش کر رہے ہیں یا لوگوں تک پہنچ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ وقت ہی دے گا. وقت بڑا ظالم ہے, وہ جواب بڑا سخت دیا کرتا ہے. بہت شکریہ. میر صاحب, میمو گیٹ کی رپورٹ پر بھی کارروائی شروع ہوگی, حسین حقانی کا رد عمل بھی سامنے ہے. کیا لگتا ہے یہ کیس کس طرف جائے گا, کس طرف معاملہ جاتا دکھائی دیتا ہے؟ میمو گیٹ کی رپورٹ پیش ہوگی نا جی. اب رپورٹ کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا یہ رپورٹ ایکسیپٹڈ اور ریجیکٹڈ. انہوں نے کہا اب ایک بڑا بینچ اس کو اب ہیئر کرے گا. تحقیق تو آ گئی, اب بڑا بینچ کرے گا. 7 رکنی یا 9 رکنی بینچ انہوں نے بنا دیا کہ وہ اس کی سماعت کرے گا. یہ تو ایک کارروائی ہے. اب اس میں یہ ہو گیا کہ انہوں نے حسین حقانی کو ایک طرح کا قرار دیا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے میمو گیٹ کا, اور اس کے جھوٹ بھی ظاہر ہوئے. دیکھیں صاحب, آپ کہتے ہیں جی میں ملک کا شہری ہوں, میری بات نہیں آپ سنتے. آپ ملک سے بھاگ کیوں گئے ہیں؟ بیمار ہو کے وہاں بیٹھ گئے ہیں, بہانے سے یہاں سے نکلے ہیں. لوگوں نے کہا تھا یہ واپس نہیں آئے گا. اب جا کے امریکہ کی آغوش میں پناہ ڈھونڈ کے آپ مطمئن سے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو دیکھیں نا, شک تو پڑتا ہے نا. اچھا, وہ ساری بات جو ہے وہ اب ایک گند اچھلے گا یا شور بڑھے گا یا کیا ہوگا. لیکن میمو گیٹ کی رپورٹ نے ایک تو ان کے بارے میں یہ بات کی ہے, دوسری میمو گیٹ کی رپورٹ میں بہت سی تفصیلات یہ بھی آئی ہیں کہ یہ کیس کہاں سے آیا, کیسے چلا, کیا ہوا. تو یہ ساری باتیں اب سامنے آئیں اور اس پر گفتگو ہوگی. حسین حقانی, ان کے وکیل یہی زاہد بخاری ہیں, یہی جو ریاض ملک کے لیے پیش ہوئے, اس کے حسین حقانی کے وکیل بھی تھے, وہ اس کے وکیل بھی ہیں, ریمنڈ ڈیوس کے وکیل بھی تھے. جس کا کوئی وکیل نہیں ہوتا, اس کا بس زاہد بخاری وکیل ہوتا ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں جی ہم اس پہ بحث کریں گے, لڑیں گے اور وغیرہ وغیرہ کریں گے. یہ کوئی ساری صورتحال جو ہے نا خوشگوار نہیں. میمو گیٹ کی رپورٹ نے ایک تو بات ثابت کر دی ہے کہ اس میں وہ لکھا گیا ہے اور لکھانے والے وہ تھے, اور کہا گیا کہ ان کا خواہش تھی کہ یہاں ایک سیکورٹی کونسل بنے اور وہ اس کے سربراہ ہوں. یعنی پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے چیف بننے کا ان کا خواب تھا. اس سے زیادہ تو وہ خواب دیکھ نہیں سکتے. سیاست میں وزیر اعظم تو بن نہیں سکتے تھے, نہ ان کی کوئی یہ حیثیت تھی, نہ اوقات تھی. جی اچھا, میں سب تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. پاکستان اور بھارت سے متعلق اقوام متحدہ نے ایک نیا فوجی مبصر مقرر کیا ہے. یہ کیا کوئی سرحدی تنازع کہا جا سکتا ہے یا کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ اصل میں جی اب لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ فوجی مبصر مقرر کیا ہے بارڈرز کے لیے. کیوں مقرر کیا ہے؟ تو صاحب یہ کشمیر کے لیے 49 کے بعد سے کشمیر میں ایک فوجی مبصرین وہاں مقرر ہوتے ہیں یو این او کے, جو کہ سیز فائر لائن کی نگرانی کرتے ہیں, اب لائن آف کنٹرول کی نگرانی کرتے ہیں. جس کا مطلب ہے وہاں پرماننٹ سرحدیں نہیں ہیں بلکہ وہاں عارضی صلح ہے, اور یو این او کے چارٹر میں یہ مقدمہ موجود ہے اور وہ اپنے مبصرین مقرر کرتا ہے ہر سال. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی اقوام متحدہ کی فائلوں میں زندہ ہے, اور اس کے لیے آپ کو مبصرین مقرر کرنا پڑتی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان وائلیشن تو نہیں ہو رہی, جنگ بندی کی کہہ لیجیے, لائن آف کنٹرول کی کہہ لیجیے گا. تو اس لیے یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. بالکل. اس کے ساتھ ہی میر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. انشاءاللہ کل بہت سارے اہم واقعات کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.